مشکل کے حل کے طور پر نہیں دیکھتے. یعنی اگر رسول فرماتے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، میری اہل البیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو چڑھ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس نے انحراف کر لیا تھا تو وہ غرق ہو گیا تھا. یہ رسول کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ رسول اکرم نے اپنی زندگی کے آخری حصوں میں فرمایا تھا مثل اہل بیتی. تو رسول یہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کیا پانی کے طوفان کا خطرہ ہے رسول کو کہ امت کے لیے کوئی اسی طرح کا طوفان آنے والا ہے جیسے حضرت نوح کے لیے طوفان ہے، حضرت نوح کی امت کے لیے طوفان ہے آب آنے والا تھا؟ پانی کے طوفان کی بات کر رہے ہیں رسول. کس طوفان کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے اہل بیت کو کشتی کی مثال دے رہے ہیں؟ تو جواب تو یہی ہے کہ میرے بعد میرے ہی دین کے بارے میں، میری ہی شریعت کے بارے میں، میرے ہی کردار کے بارے میں گمراہانہ خیالات اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ طوفان بن جائے گی گمراہی. اور ایسے طوفان میں اگر حق دیکھنا چاہتے ہو تو حق ادھر ہوگا جدھر میری اہل البیت ہوں گے. جو اہل البیت کو مان کے ان سے متمسک ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. تو رسول اکرم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد اگر دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، دوسری طرف اکیلا علی جا رہا ہے، تو حق کدھر ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کوئی ایک راستہ ہے جس پہ علی چلیں گے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جب میرے ہی دین کے متعلق، میری ہی شریعت کے متعلق، میرے واجبات کے متعلق، میری نماز کے متعلق، میرے روزے کے متعلق، میرے حج کے متعلق، غرض ہے کہ میرے پورے احکام کے متعلق جہاں کہیں تمہیں جھگڑا نظر آئے، تنازع نظر آئے، اختلاف نظر آئے، تو اس وقت کس کی طرف جاؤ؟ بھائی ہاں اکیلے علی کو ہم کیوں مانے؟ وہ فلانا جا رہا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، وہ اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، وہ کوئی چھوٹا ہے؟ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تعلق تو اس سے ہے کہ رسول کی نگاہ میں حق کدھر ہے. کوئی زکات دے، کوئی خمس دے، کوئی پیسے دے، کوئی کنویں بنائے، کوئی غلام آزاد کرے، کوئی بہت بڑا غنی بن جائے، کوئی بہت بڑا سخی بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، اس کا اپنا ذاتی کردار ہے. ہمیں اس کے ذاتی کردار سے مطلب نہیں ہے. ہمیں مطلب اس سے ہے کہ رسول کی نگاہ میں معیار حق کون ہے. رسول نے اختلافات کے حل کا نسخہ کیا دیا ہے؟ ان کی شریعت کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں اگر باد ازاں گڑبڑ ہو جائے اور ہر کوئی اپنی اپنی امامت چکائے، ہر کوئی اپنے اپنا دکان کھولے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر شریعت کی تشریحات کرنے لگے، قرآن کی تفسیریں کرنے لگے، احکام بیان کرنے لگے، بنیں گے لوگوں کے بڑے مزے بنیں گے. اس لیے کہ جس کو 500 100 1000 2000 بندہ مرید بن جائے اور اس کی بات کو دین سمجھے، یہ کوئی معمولی چیز ہے. ایم ایل اے بننا اتنی بڑی بات نہیں جتنا مفتی بننا بڑی بات ہے. اس لیے کہ اس کی بات کو لوگ قرآن سمجھتے ہیں، اس کی بات کو دین سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس قسم کے اگر ہزاروں بندے امام بن کے بیٹھ جائیں اور وہ اپنی اپنی بات کو قرآن اور دین کے حوالے سے بیان کرنے لگ جائیں، تو پھر رسول کو جب علم ہے کہ ایسی دکانیں چمکانے والے آئیں گے تو پھر کیا کرے امت بیچاری، کیا کرے؟ تو اس لیے رسول نے ابتدا سے لے کے انتہا تک، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب رسول اولین تبلیغ دعوت ذوالعشیرہ کر رہے ہیں اور اس میں فرما رہے ہیں کہ آج میں تمہارے سامنے 2 کلمات کو پیش کر رہا ہوں، کلمتین خفیفتین علی اللسان ثقیلتین علی المیزان، 2 ایسے کلمے پیش کر رہا ہوں کہ جو زبان پر انتہائی خفیف ہیں اور ترازو میں انتہائی ثقیل ہیں. اگر تم ان 2 کلموں پہ ایمان لاؤ گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں دنیا کا اقتدار بھی دے گا، آخرت کی جنت بھی دے گا. یہ کہہ کے پھر پوچھتے ہیں میں یہ پیغام تمہیں دے رہا ہوں، من یواذرنی، یا رسول اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کے دونوں کلمے سکھاؤ، ابھی بات کو روک دو، آگے نہ بڑھاؤ، فقط لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بات کرو. لیکن رسول فقط اس بات پہ رکتے نہیں بلکہ فوراً فرماتے ہیں یہ ہے پیغام حق جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں. اس کے بعد ہے تم میں سے کوئی جو میرے ساتھ ان کلمات کی تبلیغ میں میرا وزیر بننے کا اعلان کرے؟ اور پھر عجیب بات ہے، ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں من یواذرنی هو اخی و ولی و وصی و خلیفتی من بعدی. یا رسول اللہ ان باتوں کے کہنے کی ابھی کہاں ضرورت ہے کہ
جو میرے ساتھ اس معاملے میں بوجھ اٹھانے کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ میرے بعد کی بات بھی ابھی شروع کر دی ہے. توجہ ہو رہی ہے؟ بعد کی بات بھی رسول نے پہلے دن شروع کر دی ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ میرا خلیفہ ہوگا. اور یہاں بھی یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ رسول جس خلافت کی بات کر رہے ہیں یہ سیاسی خلافت ہے یا رسول کے تمام امور کی خلافت ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں لفظ خلافت فقط سیاسی اختیارات تک محدود کر دیا گیا ہے. رسول کا خلیفہ کون؟ یعنی رسول کے حکمرانی کے اختیارات کا جانشین کون؟ لفظ میرا سمجھ لیا؟ رسول کا خلیفہ کون یعنی رسول کے حکمرانانہ اختیارات کا جانشین کون؟ کیا رسول کی جانشینی فقط حکمرانی تک محدود ہے؟ یہ نہیں پوچھنا ہے کہ رسول کے علم قرآن کا وارث کون، رسول کی شریعت کے علم کا وارث کون، رسول کی روحانیت کا وارث کون، رسول کے بعد رسول کے دین کی محافظت میں رسول کا وارث کون. جو ذمہ داریاں رسول کی تھیں ان سب ذمہ داریوں کو آگے بڑھانے میں واضح ہے کہ نبوت اور رسالت کا تو دروازہ ختم ہے، اس لیے کہ اس کی تو ضرورت نہیں کہ نیا دین آنا نہیں، نیا قرآن آنا نہیں، نئی شریعت آنے نہیں، اب نئی وحی کی کوئی ضرورت نہیں. اب جو وحی آئی ہے بشکل قرآن یا جو رسول نے فرمائی ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اسے اختلافات سے بچانے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بات فقط حکومت تک تو محدود نہیں ہے، بات تو رسول کے پورے کاز کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور رسول فقط حکمران نہ تھے، رسول دین کے بانی تھے، رسول شریعت کے بانی تھے، رسول نے تمام وہ نسخے دیے تھے جو قیامت تک امت مسلمہ کا حل تھے. حکومت والی بات تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی برسر اقتدار آ گئے جو رسول کے بالکل اپوزٹ تھے. حکومت میں تو وہ بھی چڑھ بیٹھے، جیسے میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ یزید چڑھ بیٹھا تخت اقتدار اسلامی پر اور اس نے بجائے اس کے کہ اسلام کو فائدہ پہنچایا نقصان پہنچایا. تو بات رسول کی خلافت کی فقط حکومت تک محدود نہیں ہے، رسول کی خلافت کی بات رسول کے پورے دین کی جانشینی کو حاوی ہے. تو سوال تو یہ ڈھونڈو نا کہ رسول جو فرما رہے تھے ہوا ولی و وصی و خلیفتی من بعدی، جو آج میرے بوجھ میں شامل ہونے کا اعلان کرے گا کل میرے سارے دین کا وارث اور اس کو بچانے کی ذمہ داری بھی اسی کی گردن پہ آئے گی. اب میں پوچھتا ہوں کہ امیر المومنین نے ویسے نہیں کہا تھا انا اواذرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہر بوجھ اٹھاؤں گا. میرے الفاظ میں جہاں آپ کے پسینے کے قطرے گریں گے وہاں علی اپنے خون کے دریا پیش کرے گا، میں اس ذمہ داری کو اٹھاؤں گا اور نبھاؤں گا. اب میں پوچھتا ہوں لوگوں نے اقتدار لے لیا علی سے، علی نے خلافت کو چھوڑ دیا؟ ذرا اس لفظ کو سمجھیے، اقتدار لوگوں نے لے لیا، علی نے ذمہ داری چھوڑ دی؟ جی وہ کون سی ذمہ داری تھی جو اقتدار نہ ہونے کے باوجود علی نے نبھائی؟ تو حفاظت اسلام، تفسیر حق، دین کی ہر پہلو کی صحیح تشریح، ہر اختلاف کے باوجود حق کو روشن رکھنا، یہی تو ہے. اگر کوئی عام بندہ ہوتا نا تو جو کچھ حضرت زہرا کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد علی کبھی کسی دربار میں جانا گوارا ہی نہ کرتے. آپ خود اپنے مزاج کو دیکھ لیں، اگر ہمارے ہم مزاج ہوتے تو اگر کسی کی زوجہ کے ساتھ وہ حال کیا جائے جو حال حضرت زہرا کے ساتھ ہوا ہے تو میرے خیال میں ہم جیسا کوئی ہم مزاج بندہ ہو تو وہ تو کہے بس ان لوگوں کو چھوڑو، میری ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ، میں نہ سلام نہ دعا نہ آنا نہ جانا، جو کچھ ہے میں، اور اگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں ان کے ساتھ آنا جانا بند کر دوں گا، بائیکاٹ ہے کامل. لیکن تو دیکھ تو صحیح علی پھر دربار میں ہے. کوئی اگر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس میں تشریح اسلام کی ضرورت ہے،
تشریح و تفسیر قرآن کی ضرورت ہے. تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں علی آپ کو دربار